بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایوننگ وتھ سوشل بیکری کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے پروگرام میں اپنے شہر کے اس وسیب کے ان لوگوں کو آپ کے سامنے لے کر آئیں جو اپنے حوالے سے اپنی ذات کا ایک تعارف ہوتے ہیں، اپنی شخصیت کا ایک تعارف ہوتے ہیں۔ خواہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، انسان کرتا ہے اور وہی کام اس کا تعارف بن جاتا ہے۔ بالخصوص وہ لوگ جن کا تعلق قلم اور کرتاز سے ہوتا ہے، یعنی لکھتے ہیں، نثر نگار ہیں یا شاعری کرتے ہیں، ان کا کلام، ان کے الفاظ کا چناؤ، ان کا انداز تخاطب اور ان کا کلام پیش کرنے کا انداز جو ہے وہ ان کا تعارف بن جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت ہیں جو شاعر ہیں، بے شک شاعر ہیں، اچھے شاعر ہیں اور بہت اچھا کلام لکھتے ہیں۔ 2 کتابیں ان کی منظر عام پر آ چکی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تیسری کتاب ان کی ابھی سفر میں ہے، یعنی راستہ، یہ اس کا نام نہیں ہے، راستہ طے کر رہی ہے، شائع ہو جائے گی۔ مگر وہ ڈسٹرکٹ آفیسر رہے ہیں، DO/CO ضلع مظفر گڑھ میں، سو ایک گریڈڈ آفیسر، ایک شاعر آج ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کیا بات کرتے ہیں۔ محمد جمیل احمد ہاشمی صاحب۔ جی ہاشمی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ آپ کی مہربانی ہے، شکریہ۔ آپ اس وقت ایوننگ وتھ سوشل بیکری پروگرام میں ہمارے گیسٹ ہیں اور بہت سے لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ جی، بس میں آپ کا ممنون ہوں اور آپ کے چینل کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اپنی بات کرنے کا اور بات آپ کے ناظرین تک، اپنے ناظرین تک پہنچانے کا موقع پہنچا۔ ہاشمی صاحب، قابلیت تو انسان کا جو ہنر ہے، جو فن ہے، جو کسب ہے، جیسے آپ کے پاس شاعری ہے، آپ اس وقت بطور شاعر کے ہمارے پاس موجود ہیں، تو یہ ایک تعارف بن جاتا ہے۔ کیا میں نے یہ بات ٹھیک کی ہے؟ جی، آپ کا تعارف شاعری ہے۔ جی، آپ کب سے شاعری کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں بچپن سے شاعری کر رہا ہوں۔ آپ کا بچپن بھی تھا؟ جی، بچپن بھی تھا، یقیناً ہر انسان کا جو، اور ابھی ماشاءاللہ 55 ہے؟ نہیں، ابھی تو بچپن نہیں ہے۔ نہیں، 55 میں نے عرض کی۔ چلے، آپ سمجھتے ہیں تو یہ آپ کا حسن نظر ہے، اچھا، ورنہ بچپن نہیں ہے۔ نہیں، میں نے 55 کہا ہے، بچپن اچھا، نہیں 55 کہا ہے، چلیں ٹھیک ہے جناب، یہ لفظ جو ہے سملر ہے۔ اچھا، سملر ہے نا، تو شاعری میں بات سملر الفاظ، اوزان اور ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ خیال رکھا جاتا ہے۔ اچھا ہاشمی صاحب، اس وقت جو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ آگے کی بات کر رہے ہیں، چاند تاروں کی بات کر رہے ہیں، کیا ابھی بھی شاعری اسٹینڈ کرتی ہے؟ بالکل، اب آپ نے خود ہی فرمایا، آپ نے تو میری بات کو آپ نے وہ کر دیا، تصدیق کر دی، اس کی تائید کر دی کہ آپ نے کہا چاند تاروں کی بات کرتے ہیں، تو شاعر بھی چاند تاروں کی بات کرتا ہے۔ شاعر کرتا ہے حسرت سے۔ سوشل میڈیا، یہ جو جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں 2022 میں، 22ویں اور 21ویں صدی کے آگے کی جو دنیا ہے، وہ بات کرتا ہے چاند تاروں پہ اپنی کمانڈ ڈالنے کی، یعنی ان کو تسخیر کرنے کی بات کرتا ہے۔ شاعر کرتا ہے اپنے دل کی بات، وہ چاند، وہ تارا، اس کے اپنے کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ میرا کویشچن یہ تھا کہ کیا ابھی بھی شاعری سنی اور پڑھی جا رہی ہے؟ جی ہاں، بالکل، شاعری سنی بھی جا رہی ہے، پڑھی بھی جا رہی ہے، اور ظاہر شاعر جو ہے فوڈ فار تھاٹ دیتا ہے، شاعر جو نظریہ پیش کرتا ہے۔ خوبصورت بات کیا آپ، بڑی مہربانی، آپ کی حسن سماعت ہے۔ بات یہ ہے کہ شاعر افلاطون کیوں مشہور ہے، ارسطاٹل کیوں مشہور ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہ نظریات پیش کرتے تھے، پھر پریکٹیکل جو ہے وہاں کے رولر کرتے تھے، سائنٹسٹ کرتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے نا، انہوں نے شاید ہو سکتا ہے چاند کی تسخیر کا بھی کسی شاعر نے تصور پیش کیا ہو۔ ہمارے مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال، وہ پہلے جو ہندوستان کے لوگ تھے اور قیام پاکستان کے مخالف تھے، کانگریس وغیرہ، تو وہ جو ہے اسے شاعر کا خواب کرتے تھے، تصور پاکستان کو شاعر کا خواب کہتے تھے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ شاعر کا خواب جو ہے حقیقت بنا، اس نے تعبیر بنائی۔ تو اس طرح جو ہے شاعروں نے ہر دور میں نئے نئے آئیڈیاز دیے ہیں، اور وہ جو ہے بعد میں پریکٹیکلی پروو بھی ہوئے ہیں۔ اچھا ہاشمی صاحب، ایک جو شاعری آپ اور میں اس وقت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، جسے ہم لب و رخسار کی شاعری کہتے ہیں، ایک شاعری جو علامہ اقبال، حضرت علامہ اقبال نے پیش کی، ایک اس سے پیچھے لب و رخسار کی شاعری، ایک تاریخ ہے۔ ہم غالب کی بات کرتے ہیں، ہم میر تقی میر کی بات کرتے ہیں، ہم اور اس طرح کے اس وقت کے شعراء کی بات کرتے ہیں۔ تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ اس دور کی شاعری میں، اس وقت کے لب و رخسار کی شاعری میں، آج کے لب و رخسار کی شاعری میں، اور بیچ میں ایک عہد ہے جو سوئی قوم کو جگانے کا عہد ہے، جسے ہم اقبال کا عہد کہتے ہیں؟ آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ فرق تو ظاہر ہے، آپ نے کہا لب و رخسار کی شاعری کرتے تھے، رومانٹک شاعری ہوتی تھی، ظاہر ہے کلاسیکل شاعری تھی،
تو اس میں لب و رخسار پہ زیادہ زور تھا. لیکن کیا آج کل کا شاعر نہیں کرتا؟ آج کل کا شاعر کرتا ہے لیکن ذرا رمز میں، پیرائے میں، تھوڑا سا جو ہے چھپے انداز میں کرتا ہے، لیکن بات تو وہ بھی لب و رخسار کی کرتا ہے. اور لب و رخسار کی بات جب تک نہیں ہوگی تو شاعری رومانوی شاعری ہو نہیں سکتی، بالکل بیمانی ہو کر رہ جائے گی. ظاہر ہے آج کا شاعر حقیقتیں بھی بیان کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، زندگی کے تجربات، زندگی کے مشاہدات کو بیان کرتا ہے اور بڑے اثر انداز میں بیان کرتا ہے، پریکٹیکل ہو گیا ہے شاعر. لیکن جو ہے شاعری تو ظاہر ہے ہر دور میں شاعری رہی ہے، رومانس اس میں تو شامل رہا ہے. رومانس کے بنا شاعری ہو نہیں سکتی جب تک ایک 14ویں کے چاند کا ذکر نہ ہو، جب تک اس جیسے کسی چہرے کا ذکر نہ ہو تو شاعری ہو نہیں سکتی. اچھا، آپ کو کیسے محسوس ہوا کہ میں شاعر ہوں، اور کیوں محسوس ہوا کہ مجھے شاعر بننا چاہیے؟ جی ہاں، آپ اچھے بھلے ڈسٹرکٹ آفیسر تھے، آپ کا حکم چل رہا تھا. یہاں آپ نے یہ بھی وجہ فرمایا، لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ میں بچپن سے شاعری کا اچھا، آپ گھر میں تھا کوئی شاعر؟ اس سے پہلے کوئی شاعر تھا گھر میں؟ شاعر تو نہیں تھے، لیکن گھر کا ماحول جو ہے وہ شاعرانہ سمجھ لیں. اور میرے والد صاحب کو رغبت ہوگی ان جو ہے حضرت علامہ اقبال کے، خواجہ دل محمد مرحوم کے، ابوالحسن حفیظ جالندری مرحوم کے ہزاروں اشعار جو ہے ازبر تھے، اور انہوں نے جی بالکل سن رہا تھا. اس چیز نے آپ کو وہ کیا ہے کہ موٹیویٹ کیا. ہاں، وہ کیا ہے کہ تیرے درد نے، تیرے روپ نے مجھے شعر کہنا سکھا دیا. سو یہ سن کے آپ بھی جی ہاں بالکل باقاعدہ استاد کسی سے سیکھا شاعری کی رموز؟ تو باقاعدہ نہیں سیکھا، لیکن بہرحال جو ہے وہ نوک پلک درست کرائی. ڈاکٹر سید جب میں نے کتاب لکھ لی تو ڈاکٹر سید شوذب علی کاظمی صاحب کی خدمت میں پیش کی. انہوں نے پہلے یہ فرمایا کہ اس میں کیا نوک پلک، ان کی عظمت ہے کہ اس میں نوک پلک جو ہے وہ درست کرنے والی بات مجھے کوئی نظر نہیں آتی، لیکن جہاں کہیں بہرحال نظر آئی تھی اس میں انہوں نے ہاں جی انہوں نے از رائے کمال، ہاں جی رائے مہربانی. کس نام سے 2 کتابیں آپ کی آ چکی ہیں؟ جی میرے شاعری کا مجموعہ جو ہے وہ پھر مسافر کو لوٹ آنا ہے کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ نثری کتاب ہے اور اس کا نام ہے یادیں. سو آپ نثر نگار بھی ہیں، آپ جی الحمدللہ شاعری بھی کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ. اور تخلص کیا کرتے ہیں آپ اپنا؟ تخلص کوئی نہیں، میں جو حسب ضرورت جو ہے 2 کرتا ہوں کہ کہیں جمیل اگر ایڈجسٹ ہوتا ہے تو جمیل کر دیتا ہوں، اور کہیں جو ہے میں احسن بھی استعمال کر جاتا ہوں. اچھا، وہ احسن اس لیے کہ میرے دادا جی کا نام جو ہے وہ محمد احسن تھا، تو مجھے وہ نام بڑا وہ اچھا لگتا ہے، میں کہیں وہ ایڈجسٹ کرتا ہوں. اور ایک کتاب آپ کی ابھی کام ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ جی ہاں ہو رہا ہے. اور شاعری کی کتاب ہے؟ شاعری کی کتاب یہ انشاءاللہ وہ یادیں 2 بھی لانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ، اور جو ہے یہ شاعری کا مجموعہ بھی ہے کہ انشاءاللہ مزید. ہاشمی صاحب، محسوس کرتے ہیں کہ لوگ اب ادب سے، لٹریچر سے، شاعری سے اور بالخصوص کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ جی ہاں دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن وہ بک سے دور نہیں ہوئے ہیں. اب جو ہے کیا ہے، کتاب جو ہے جیسے آپ کتاب کہتے ہیں ایک معروف معنی میں، اس سے لازماً دور ہوتے جا رہے ہیں، حقیقتاً دور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن کتاب سے دور نہیں ہوئے کہ لوگ جو ہے بچے خاص طور پر آج کل نسل نو فیس بک پر لگے ہوئے، یہی گلہ ہے بڑوں کو بھی اور جو ہے کافی جو ہے اسکالر حضرات کو بھی، جو کتابیں نہیں پڑھتے فیس بک پر جو ہے لگے ہوئے ہیں. لیکن وہ بھی تو بک ہی ہے نا، وہ بھی تو بک ہی ہے، اس میں بھی بک کا لفظ شامل ہے فیس بک پر. وہ بھی تو بک ہے، وہ بھی معلومات دے رہی ہے، وہ بھی انفارمیشن دے رہی ہے. اور اس میں جو ہے آج کل کی نسل نو ہماری نسل سے کہیں زیادہ جو ہے انفارمیشن رکھتی ہے. صحیح، ہم سے بہتر انفارمیشن کے سورسز ان کے پاس موجود ہیں. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تو تختی میں سے ڈھونڈنا تھا نا، جو کچھ ڈھونڈنا تھا قاعدے میں سے ڈھونڈنا تھا. اب یہ لوگ بڑے فاسٹ ہیں، نیٹ کا دور ہے، ایک بٹن کہاں کا کہاں لے جاتا ہے. گوگل سرچ کرتے ہیں، گوگل سرچ بس میرے اختہ میں پہنچ جاتے ہیں. اور میر تقی میر کے دور میں، اور وہ تھا نا سرحان میر کے آہستہ بولو ابھی ٹوک روتے سو گیا ہے. یہ اس طرح کے جو شاعری تھی، کیا اب بھی یہ شاعری ہو رہی ہے؟ بہت سے الفاظ متروک ہو چکے ہیں ہماری شاعری میں سے. بہت سے کاہے، کوئے، جز، ٹک، یہ الفاظ متروک ہو چکے ہیں. وہ ولی دکنی یا ولی گجراتی مرحوم تھے، ایک بہت بڑے شاعر ہیں، کلاسیکی شاعر گزرے ہیں، کلاسیکل شاعر گزرے ہیں. تو وہ جو ہے نا، وہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جادو ہے تیرے نین غزالاں سو کہوں گا،
تو جلب کی صفت لال بدخشاں سے کہوں گا، اس طرح کی تھی. سوں بھی نکل گیا ہے وہ سر ایسے ہے ہماری شاعری میں سے. ہر چیز ایک ارتقا کرنا، زبان بھی ایک ارتقائی مراحل طے کر لیا، ارتقائی مراحل سے گزرتی ہے. جی ہاں. کلاسیکل اس میں انگلش میں بھی ایسے ورڈز ہیں. انگلش حالانکہ بہت قدیم زبان ہے، اردو تو اس کے مقابلے میں نئی زبان ہے، لیکن اس میں بھی ایسے الفاظ ہیں جو کہ جو ہے نا وہ تھوڑے سے آج کل کی جو مستعمل انگلش ہے اس سے ذرا مختلف ہے، بلکہ بہت زیادہ مختلف ہے. بالکل. اگر میں چاہوں کہ آپ سے ہم کوئی کلام سنیں تو آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ بالکل. میری جو ہے نا یہ خوش بختی ہوگی غزل کے، بلکہ پہلے قطع جو ہے میں اپنے سننے والوں کے گوش گزار ان کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں جی. کہ اٹھ کر حریم ناز سے باہر نکل گیا، واہ واہ. اٹھ کر حریم ناز سے باہر نکل گیا، بولے ضروری رہ گئے وافر نکل گیا، ان کا خیال خام تھا اصلاً کچھ اور تھا. واہ واہ. اصلاً کچھ اور تھا، فارسی لفظ ہے اصلاً. جی اصلاً کچھ اور تھا، باطن وہاں پر رہ گیا ظاہر نکل گیا. ارے واہ. باطن وہاں پہ رہ گیا. شکریہ. اور غزل کے چند اشعار ہیں کہ کچھ اور لوگ ہیں جو کہ نظر میں رہتے ہیں، کچھ اور لوگ ہیں جو کہ نظر میں رہتے ہیں، اہل شوق تیری رہ گزر میں رہتے ہیں. واہ واہ. بہت اچھا. اہل شوق تیری رہ گزر میں رہتے ہیں، اور یہ اہل دل تو کلندر مزاج رکھتے ہیں. واہ واہ. شکریہ. یہ اہل دل تو کلندر مزاج رکھتے ہیں، نہ شوق سیم نہ فکر زر میں رہتے ہیں. بہت اچھا ہے. بہت بڑی مہربانی. بڑا نہ شوق سیم نہ فکر زر میں اترا ہوا رہتے شعر ہے. ہیں. بہت اچھا. الہام بھی ہوتا ہے. بہت مہربانی جناب. اور میرا قبیلہ صدا ہجرتوں میں رہتا. واہ واہ واہ. بہت اچھی لائن. میرا قبیلہ صدا ہجرتوں میں رہتا ہے، ہم ایسے لوگ بہت کم حضر میں رہتے ہیں. ارے واہ. ہم ایسے لوگ بہت کم حضر میں رہتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ کب کی آپ کی یہ کب کی غزل ہے؟ کتنا یہ تازہ غزل ہے، ابھی مہینہ دو مہینے سے تازہ لہو کے چھینٹے ہیں. یہ جی ہاں تازہ لہو کی. بڑا اچھا آپ نے وہ لفظ استعمال کیا. یہی تو آپ کی جو ہے وہ برموقع لفظ استعمال کرنے کی صفت ہے. تو بہت اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ایک کوئی چند دو اشعار اور سنا دیجیے. بلکہ تھوڑا سا میں اضافہ 3 اشعار آپ 4 سنائیے. بڑی مہربانی. اپنی قسمت کا کیا ٹھکانہ ہے. کس کی؟ اپنی قسمت کا کیا ٹھکانہ. ظاہر شہر جو ہے پھر اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، اپنی بات ہی کرتا ہے کہ اپنی قسمت کا کیا ٹھکانہ ہے، 4 تنکوں پاشیانہ ہے، 4 تنکوں پاشیانہ ہے، اور وعدہ کر لو وفا کرو نہ کرو، وعدہ کر لو وفا کرو نہ کرو، تم نے ویسے بھی بھول جانا ہے، تم نے ویسے بھی بھول جانا ہے. اور لوگ ملتے ہیں اپنی غرضوں سے، لوگ ملتے ہیں اپنی غرضوں سے، کس قدر مطلبی زمانہ ہے، کس قدر مطلبی زمانہ ہے. اپنی نظریں ہٹا نہ راہوں سے، اپنی نظریں ہٹا نہ راہوں سے، پھر مسافر کو لوٹانا ہے. یہ آپ کی کتاب کا وہ جو ماشاءاللہ اس کا کتاب ساتھ نہیں ہے، مجموعہ ساتھ نہیں، ورنہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو دکھاتے. ہاشمی صاحب آپ کی آمد کا، آپ کی گفتگو کا، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. بڑی خوبصورت باتیں آپ کے ساتھ ہوئیں، اور بالخصوص جو ارتقائی عمل جس میں ہم گزر رہے ہیں، جو ہمیں وقت لے کے جاتا ہے، الفاظ کے ہوں، شاعری کے انداز ہوں. ابھی جیسے بات ہوئی سوں کی کہ عجب لطف دیتا ہے شب خلوت میں دل بر سوں. اب یہ سوں ختم ہو گیا، اب کاہے بھی استعمال نہیں ہوتا، کوئی بھی استعمال نہیں ہوتا، اور جز تیرے کوئی اور نہ جانے درد میرے، جز استعمال نہیں ہوتا. تو شاعری اپنے ارتقائی عمل سے گزری ہے، اور اس وقت شاعری صرف چاند اور تاروں تک محدود نہیں رہی، شاعری نے جدت اختیار کی ہے. آج میں نے آپ کے کلام میں بھی سنا ہے. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ انشاءاللہ سلامت رہیے. جی ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے آج کے شاعر جمیل ہاشمی صاحب، جن کا پورا نام ہے محمد جمیل احمد ہاشمی، اور وہ کبھی کبھی جمیل ہاشمی کے نام سے بھی پکارے اور لکھے جاتے ہیں. انداز بھی اچھا ہے، بات بھی اچھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ زبان میں، تحقیق میں اور لٹریچر میں ارتقاء کے قائل ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.